اس لیے حضرت ایس پاسے آؤ، اس وقت ہمارے پاکستان کو پیار کی ضرورت ہے۔ دیکھو تو صحیح پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے، اور اسی حضرت عجیب قوم ہے، ہم سب نہیں، دین سیکھو، دین سیکھو حضرت، اور اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف آؤ، غصہ اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے۔ وہ ہم جنازے پہ چلے گئے، امیر کا جنازہ تھا، رش ہی بڑا زیادہ تھا۔ وہ ابھی جو وقت دیا گیا تھا اس میں کوئی منٹ 1.5 منٹ باقی تھا، تو کسی بندے نے نا حضرت کو گزارش کی کہ حضرت کو گل سنا دو، حضرت چپ۔ پھر کسی بندے نے کہا حضرت کوئی بات سنا دیں، حضرت پھر چپ۔ پھر کسی بندے نے کہا حضرت کوئی تھوڑی سی تربیت فرما دیں، حضرت پھر چپ۔ اب میں سامنے کھڑا تھا، میں یار بھلا کو حضرت گل سنا ہی چھڑ دے حضرت، لیکن جنازہ پڑھایا، دعا کی، ہم خان کا واپس۔ اب وہ کیونکہ میرے اندر بات چل رہی تھی تو پتہ نہیں حضرت نے کو توجہ فرمائی کہ بات اندر سے زبان تک آ گئی۔ میں نے عرض کی حضور کو آپ نے جنازے پہ تقریر نہیں فرمائی، تو میرے تو سوال کا جواب نہیں دیا، سوال میں سے سوال نکالا۔ پنجابی بولتے تھے، مجھے فرمان لگے مولوی جی کی ہونا سی تقریر کیتے ہاں، میں جناب ہے لوکاں نے کچھ سیکھ لینا سی۔ اوئے ہوئے ہوئے، مجھے آگے سے فرمان لگے مولوی جی جیڑی میت موڑیاں تے لے کے آئے سن او دے کولوں تے سکھیا ککھ نہیں، میں انہاں نوں کی سکھانا سی ہے۔ چسکا لانے سی، ہم جس کا لگاتے ہیں اور آپ فرمان لگے جیڑی میت مونڈیاں تے چک کے لے آئے سن او دے کولوں تے سکھیا ککھ نہیں، میں انہاں نوں کی سکھانا۔ یہ سکھن والے ہوندے تے جنازگاہ سکھان واسطے بہت کچھ سی۔ جنازگاہ دے نال جڑیاں اینیاں قبراں سن او بہت، اور حضرت پھر جس نے سیکھ لیا پھر وہی بول پڑا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے۔ حضرت اے سیرتیں انجن کر چھڑدا ہے، لیکن اے اندر والا مندہ یہ کتے مندا ہے؟ جدن اے من لیا پھر اسی کٹ تولنا ہی کوئی نہیں ہے، جدن اینو منا لیا پھر اس دن اسی 2 نمبری کرنی کوئی نہیں۔ اے انجن کر چھڑدا ہے، لیکن اے والا مندہ پڑھ عالم فاضل ہوئیو، کدی اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں، جا جا وڑدے مندر مسیتی، کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں۔ ایویں ہی لڑنا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں۔ آکھے پیر بلے شاہ اڈدیاں پڑھنا ہے، جڑا کر بیٹھا انہوں پڑھے۔ حضرت صاحب باتیں بڑی ہیں لیکن کچھ میری بھی مجبوری ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے۔ میں بس ایک کی گزارش کروں گا حضرت، ان عہدے والے پاسے آؤ، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ نہ دو، ہم نے صرف یہ دی ہوئی، یہ ہم نے ان کو دیا، اے اسی رضیہ تے شکیلہ نو دے چھڑے ہیں، اے انہاں، یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، جو کہا جو سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کیونکہ کافی احباب ہیں ہمیشہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم،
یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے، ایک بار پھر کوشش کرنی ہے لیکن توجہ اور محبت کے ساتھ پڑھنا ہے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے، کوشش فرمائے کریں کہ محبت ہی سے پڑھا کریں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ محبت سے پڑھیں تو آپ تھوڑا سا اونچی پڑھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے جے محبت. اللہ محبت کا نہ کچھ آہستہ سے تعلق اور نہ کچھ اونچا پڑھنے سے تعلق، کیونکہ محبت نہ تو ہونٹوں کا فعل ہے اور نہ ہی محبت زبان کا فعل ہے، بلکہ محبت دل کا فعل ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آواز آپ جیسی چاہے رکھا کریں لیکن پڑھیں دل سے، کیونکہ محبت والا درود تب بھی مانا جائے گا کہ جب دل سے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن ہم زبان پہ رکے ہوئے ہیں، دل تک نہیں معاملہ بن پا رہا. اللہ کے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا ہے. ٹھیک ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اگر ہم یہاں سے سنیں اور یہاں تک جانے دیں تو پھر ہم ضرور کسی سے پوچھیں کہ حضرت میں تو سمجھتا تھا کہ زبان ہی پڑھتی ہے، تو والا حضرت تو کہہ رہے ہیں دل بھی پڑھتا ہے. تو دل کیسے پڑھتا ہے؟ پوچھا ہی نہیں کبھی کسی نے، کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں. تو پھر اس سے پتہ لگتا ہے ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے، کیونکہ اگر ہم اس بات کو دل تک جانے دیتے تو پھر ہم ضرور کسی نہ کسی سے سوال کرتے کہ حضرت دل بھی پڑھتا ہے. اور میں تقریباً حضرت نا اس کو سادہ رکھیں، ساؤنڈ والے بھائی جی اس کو سادہ رکھیں. جتنا سادہ رکھیں گے مزہ اتنا زیادہ آئے گا. ایکو نہ کھولیں اس کی، اس کو سادہ کر دیں، بالکل سادی سی آواز دیں ہمیں. ٹھیک ہے جی، میں نے 2005 میں سادہ کریں حضرت جی، اس کو سادہ کریں، بالکل آپ اس کو سادہ کر دیں، سادی سی آواز دیں ہمیں. آپ ابھی بھی گونج ہے آپ کی آواز میں بڑی زیادہ، میں نے گونج کا کیا کرنا ہے، سادہ سی آواز دیں ہم. 2005 میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا، حالانکہ میری فراغت 2008 کی ہے، لیکن کیونکہ پیر و مرشد کا حکم تھا تو سر تسلیم خم کرنا پڑا. یہ کم و بیش 19 سال گزر گئے. مجھے آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ مصباحی صاحب دل بھی پڑھتا ہے، آج تک کسی نے نہیں پوچھا. اور یہ شعر میرے خیال سے آپ نے کو پہلی بار مجھ سے نہیں سنا، یہ شعر آپ نے کئی بار پہلے بھی سنا ہے، لیکن بس سن لیتے ہیں، آگے جاتا کوئی نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں اب بھی آپ نے کسی سے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا ہے. لیکن لکھا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی پڑھتا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا ہاں دل بھی پڑھتا ہے. اس نے پھر سوال کیا حضرت دل کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں، تجھے کیا مسئلہ ہے دل کا پڑھنے؟ نے کہ حضور گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، یہ کیسے پڑھے گا، یہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا زبان بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہی ہے نا. جو اللہ اس کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی سی ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا. لیکن بات پھر وہی ہے نا، ہمت کرتا کوئی نہیں ہے. ہم اس کا چسکا لے لیتے ہیں اور آپ اس کا چسکا لے لیتے ہیں، اس سے آگے بات نہیں جاتی. کوئی بھی چسکا، کوئی اس کا اور کوئی ہزاروں باتیں ایسی ہیں حضرت جو سنتے ہیں لیکن کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے. کوئی دیکھو نا، یہ بھی تو رنگی ہے نا، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. سن لیتے ہیں لیکن پوچھتا کوئی. بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی،
پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. سن لیتے ہیں لیکن پوچھتا کوئی. اور پھر میں اکثر خود کو کہتا ہوں مولوی سلیمان تو 19 سالہ جی کالا پہ گیا ہے. میں قربان جاؤں اپنے دادا پیرو مرشد پہ جن کا دورانیہ کم و بیش 100 سال تھا. مسند پہ جلوہ گر رہے اور 100 سال حضرت اپنی ڈیوٹی دی. صبح فجر پڑھ کے بیٹھتے تھے اور رات تقریباً 9-10 بجے تک اپنی خانقاہ کا دروازہ کھول کے بیٹھے رہتے تھے تاکہ کل کو کوئی سیالکوٹی یہ کلیم نہ کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر میں نے رب کا پتہ پوچھنا ہوتا تو کس سے پوچھتا جا کے. اور 2013 میں حضرت کا وصال ہوا. 2009 میں حضرت نے بالکل سکوت اختیار کر لیا. ویسے بھی بڑے کم گو تھے, بہت کم بولتے تھے. میں نے حضرت کے ساتھ ایسے ایسے پروگرام بھی اٹینڈ کیے کہ 2-2 2.5 گھنٹے ہم بیٹھے رہے چپ, کچھ نہیں بولے. تو میں پاس بیٹھا نا, وہ میرے اندر چل رہا ہوتا تھا یار اتنی دنیا بیٹھی ہے, حضرت چپ بیٹھے ہیں, چلو خود نہیں گفتگو کرنی تو مجھے ہی کہہ دے میں کر دیتا ہوں. تو تب سمجھ نہیں آتی تھی لیکن اب سمجھ آتی ہے کہ حضرت کیوں نہیں بولتے تھے, کیونکہ اس بابے کو نظر آتا تھا کہ یہ سارے چسکا لگانے آئے ہیں. کیونکہ اس بابے کو نظر آتا تھا کہ سیکھنے کوئی بھی نہیں آیا ہے, سب چسکا لگانے آئے ہیں, سب اس کا مزہ لینے آئے ہیں. تو یہ باتیں یہ اتنی سستی نہیں ہیں کہ ایویں مزے مزے میں سنا دی جائے. اب سمجھ آتی ہے کیونکہ اب میں صبح کا گھر سے نکلا ہوں, ہر روز ہزاروں لوگ ہمیں ملتے ہیں. مصباحی صاحب تاڑیاں ساری تقریراں سنیاں نے, تو میں ایک دفعہ بندے کو پاؤں کے ناخن سے لے کے اوپر تک دیکھتا ہوں اور پھر پوچھتا ہوں بھائی سنیا ہی نہیں نا, منی میری کیڑی ہے. میں کدوں کیا ہی کہ داڑھی نہ رکھ, میں کدوں کیا ہی کہ سرو ننگا رہا ہے. سن رہے ہو, چسکے لگ رہے ہیں اس کے, لگاؤ جتنے لگا سکتے ہو. لیکن نظر صاحب اوتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے, کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے کوئی. اس لیے بڑا سننا سنانا ہو گیا, اب کچھ تھوڑا آ گیا ہو یار. حضور بلے شاہ بھی کہتے ہیں علم بس کری ہو یار, یہ نہیں کہہ رہے کہ علم حاصل ہی نہ کر, فرمایا بس کروں. بڑیاں سن لئیاں مصباحی صاحب دیاں تقریراں, پیر اجمل صاحب دیاں, رضا ساکت, ان منن والے پاسے آ, ان عمل والے پاسے آ. علم بس کری ہو یار, اکو الف تیرے درکار, الف سے مراد اللہ. علم بس کری ہو یار, اکو الف تیرے درکار. علم ناوے وچ شمار, جاندی عمر نہیں اعتبار. علم بس کری ہو یار. اب حضرت آؤ کو تھوڑا سا, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہم زبان سے دل تک کا فاصلہ کیوں طے نہیں کر سکے ہیں. یہاں اگر میں دیکھوں تو 10 سال سے لے کر 60-65 تک والے احباب بیٹھے ہیں, تو حضرت یہ زبان سے دل تک کا فاصلہ کو 80 سال کا تو نہیں ہے. یہ چھوٹی انگلی دل پہ رکھیں, لو جی ایک بالشت کا فاصلہ ہے, پتہ نہیں ہم سے کیوں طے نہیں ہوا. کل بھی اللہ ادھر ہی تھا, آج بھی اللہ 60 سال کے بعد ادھر ہی ہے. کل بھی رسول پاک ادھر ہی تھے, 60 سال گزر گئے, اب بھی ادھر ہی ہے. دل تک یہ معاملہ آ ہی نہیں سکا کوئی. اور میں حضرت جب اپنے اسلاف کو پڑھتا ہوں تو ہم تو زبان سے دل تک نہیں آئے, وہ تو اس سے بھی آگے گئے. وہ حضرت شاہ حسین نے لکھا تھا نا, فرماتے ہیں ربا میرے حال دا محرم تو ہے, ربا میرے حال دا محرم تو ہے, اندر تو ہے باہر تو ہے, روم روم وچ تو ہے, کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے. لیکن یہاں بات اس سے آگے, اس لیے میں گزارش کروں گا حضرت تھوڑا جی آگے آؤ, کیونکہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, ڈھونڈو تلاش کرو. تو میرے حضرت صاحب حضرت 2009 میں ویسے چپ کر گئے, اور 2009 تک اگر سیالکوٹ میں کوئی آپ کا جاننے والا ہوا تو آپ تصدیق کروا لیجئے گا کہ جب تک حضرت بولے 11 بجے کے بعد حضرت کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی. ٹھیک ہے جی, اللہ کوئی حضرت کوئی کرسی توڑ خطیب نہیں تھے. حضرت بہت آہستہ گفتگو کرتے تھے, بہت ٹھہراؤ تھا گفتگو میں, اتنا آہستہ بولتے تھے کہ اگر کوئی چاہتا تو حضرت کے الفاظ گن سکتا تھا کہ حضرت نے کتنے لفظ بولے ہیں, لیکن پتہ نہیں بولتے کیا تھے کہ جب بولتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے حضرت صاحب. لیکن وہ بابا بھی ایک وقت آیا کہ چپ کر گیا.
وہ ایک دفعہ سیالکوٹ میں نا ایک فوتگی ہو گئی. تو آپ کو پتہ ہے ہمارے جو ذرا دوست ہیں نا جن کے پاس ذرا پیسے ہیں، اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے، اسٹیٹس ذرا ان کا ٹھیک ہے، تو ان کا کوئی فوت ہو جائے تو ان کا جنازہ محلے کے امام کے ساتھ ہوتا نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہند سندھ تو مولوی آئے جنازہ پڑھا دے. پتہ نہیں یہ بھی کیا ایشو ہے ادھر. وہ ظاہر ہے پھر جی وہ اس کی تسکین نہیں ہوتی، ہمارا ترنا نیچے ہو جائے گا حضرت. کیسے لوگوں کو بتائیں کہ جی اس جنازہ پڑھان واسطے او آیا سی حضرت صاحب. ہو سکتا ہے کسی کی اچھی نیت بھی ہو، لیکن شاذ و نادر یہ ہے کہ حضرت اچھی نیت ہو، باقی چوپی بلی ہے. تو ادھر بھی اسی طرح تھا، وہ سارا سیالکوٹ ہی امنڈ آیا حضرت کی خانقاہ کہ جی وہ جنازہ آپ پڑھائیں. بے نیاز بندہ تھا حضرت کو، نہ کسی سے غرض نہ کسی سے کوئی وجہ. تو حضرت نہیں ماننے جنازے کے لیے، لیکن وہ پھر بندے اتنے پڑے بیچ میں کہ ہاں کرنی پڑ گئی. اب وہ جب جنازہ پڑھانے کے لیے پہنچے نا، تو کیونکہ امیر بندے کا جنازہ تھا. اب پتہ نہیں حضرت میری قوم نے یہ کس کتاب میں مسئلہ پڑھ لیا ہے کہ امیر بندہ کے جنازے پہ ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے اور غریب بندے کے جنازے پہ ثواب ہوتا ہی کوئی نہیں. یہ پتہ نہیں کس کتاب میں یہ مسئلہ پڑھا ہے آپ نے، یہ کتاب کس نے لکھی، اس کا مصنف کون ہے، کس نے اس کتاب کو پبلش کیا، اور کس دکان سے آپ نے یہ کتاب خریدی ہے کہ جس میں یہ مسئلہ لکھا ہے. نور العزا سے لے کر قدوری تک اور پھر آگے ان کتابوں سے جتنی کتابیں لکھی گئیں، ہاں وہ رکن الدین ہے، ہاں وہ انوار شریعت ہے، ہاں وہ بہار شریعت ہے، ہاں وہ فتاوی رضویہ شریف ہے، کسی میں یہ مسئلہ نہیں لکھا کہ امیر بندے کے جنازے پہ ثواب زیادہ ہے اور غریب بندے کے جنازے پہ ثواب. یہ پتہ نہیں آپ نے کدھر سے پڑھا ہے یہ والا مسئلہ. اور کیا نام ہے جی اس کتاب کا؟ لیکن پڑھیا تو ہے نا کہ تم حضرت، کیونکہ ساری قوم اسی مسئلے پہ عمل کر رہی ہے جی، ساری قوم اسی مسئلے پہ عمل کر رہی ہے. میں اس دن یہ اسلام آباد جا رہا تھا تو لالا موسیٰ سے میں گزر رہا تھا، تو وہ گاڑی آہستہ ہو گئی تو میں نے باہر دیکھا کہ کیا وجہ ہے، تو ایک جنازہ جا رہا تھا حضرت. تو وہ ہم جب پاس سے گزرے تو 4 یا 5 بندے وہ تھے جنہوں نے چارپائی اٹھا رکھی تھی، تو باقی میں نے گنے تو جنازے کے ساتھ صرف 16 بندے تھے حضرت. میں سمجھ گیا کوئی غریب مرے آئے، کیونکہ اگر کوئی امیر مرا ہوتا تو پھر 16 نہیں ہونے تھے، پھر 1600 ہونے تھے. اور پھر میں اپنی منافقت پہ حیران ہوں کہ حضرت ہم میں کس طرح منافقت کوٹ کوٹ کے بھر چکی ہے پاکستانیوں میں. صبح ہمارے اسکولوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے، ظاہر ہے سارے اسکول سے گزرے ہوئے ہیں ہم بھی. تو صبح اسکولوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے جی؟ او میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. لیکن حمایت کیا کرنی ہے حضرت، ہم تو غریب کے جنازے پہ بھی نہیں جاتے ہیں. کوئی حمایت ہم نے کسی غریب کی کیا کرنی تھی؟ بلکہ اس ملک میں تو حضرت جتنے قانون ہے ہی غریبوں کے لیے، امیر کے لیے تو کوئی قانون نہیں. امیر بندہ اپنی لینڈ کروزر کے نیچے 7 بندے کچل دیتا ہے حضرت، اور ڈاکٹر اس کو سرٹیفکیٹ بنا دیتا ہے کہ یہ پاگل ہے حضرت، اور پھر اس کو جہاز پہ بٹھا کے دبئی بھیج دیا جاتا ہے. کوئی امیر کے لیے بھی ادھر قانون ہے؟ اور سارے قانون ہی غریب کے لیے، ساری مصیبتیں غریب کے لیے. غریب کا کوئی نہیں، نہ کوئی پیر غریب کا، نہ کوئی مصباحی صاحب کسی غریب کے، نہ کوئی نعت خاں کسی غریب کا دوست ہے حضرت صاحب. سب امیری کے ششکے ہیں حضرت صاحب. غریب کو کون پوچھتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں یہ صبح اسمبلی میں بند کرواؤ اس کو حضرت صاحب. کیا منافقت ہے حضرت؟ یا پھر اس کو بدل لو، جو کرتے ہیں ہم غریب کے ساتھ پڑھو بھی وہی حضرت. پڑھتے یہ ہیں ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، تو اس کو بدلو کو ہو میرا کام غریبوں کو تون کے رکھنا. یہ پڑھا کرو، یہ پڑھایا کرو اپنے بچوں، کیونکہ کر بھی یہی رہے ہیں حضرت صاحب، کر بھی اللہ معاف فرمائے یہی رہے ہیں. لیکن حضرت صاحب جب کتاب کھولی تو میں دنگ رہ گیا کہ ہمارے بڑے پڑھتے تو یہ نہیں تھے کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، لیکن کرتے دب کے غریبوں کی حمایت تھے. امیروں سے تو ان کا تعلق ہی کوئی نہیں تھا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بادشاہ نے پیغام بھیجا میں آپ کی خانقاہ میں آنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا 2 دروازے ہیں، ایک سے تو آئے گا، دوسرے سے میں نکل جاؤں گا. اب تو پتر، اب تو حالات بھی ایسے ہو گئے ہیں کیا بولوں. امیر غریب پیر صاحب کے ساتھ اندر بیٹھ کے ہرن کا گوشت کھاتا ہے، اور غریب مرید باہر حضرت ٹوٹی تھالی میں دال کھاتا ہے. ہاں جی، منو بندے کہتے ہیں مصباحی صاحب تو کدن کسی پیر کو گولی کھا لڑنی. لیکن کیا کریں حضرت صاحب، خانقاہوں میں بھی وہ رنگ نہیں رہے کوئی.
جی امیر مریدوں کے لیے کچھ اور ہے. اگر اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیر صاحب امیر مرید کو ٹوٹی تھالی میں دال کھلائیں، اس کا کوئی تزکیہ ہو، اس کے اندر کا فرعون مسلمان ہو حضرت صاحب، اس کے اندر کا جو نمرود ہے، اس کے اندر کا جو شداد ہے وہ مسلمان ہو حضرت صاحب. لیکن کیا ہے، اب حضرت وہ پیر صاحب کے پاس جاتا ہے تو اور بڑا فرعون بن کے واپس آتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے. وہ میرے ایک بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں حضرت صاحب نا مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں. میں نے کہا تجھ سے کوئی نہیں کرتے، تیری لینڈ کروزر سے کرتے ہیں. پتر ہوئے ہیں تو ہی رکشے والا، میں دیکھنا تیرا نہ کیڑا پیار کرتا ہے. چپ پلی حضرت صاحب. لیکن جب بھی میں نے اپنے اسلاف کو پڑھا، قربان جاؤں جی، یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ایک بچی آپ کے پاس آئی اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا. آپ نے اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے. عرض کرتی ہے خلیفہ رسول ایک وجہ اور بھی ہے. آپ نے فرمایا وہ بتا. عرض کرتی ہے خلیفہ رسول میں یتیم ہوں، میری ماں نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، بہن نہیں ہے. گھر میں ایک بوڑھی دادی ہے، وہ اندھی بھی ہے، وہ کمزور بھی ہے، وہ بیمار بھی ہے. اور ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ دھو کے چو کے نکال کے جو بھی آپ سے تو بیچ کے نا ہم بازار میں تو ہم اپنا گزارا کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ عرض کرتی خلیفہ رسول روتی اس لیے ہوں کیونکہ میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، ان سے بکریوں کا دودھ نکل سکتا نہیں. دادی اندھی ہے، وہ بھی بکریوں کا دودھ نکال سکتی نہیں. جب تک اللہ کے رسول اپنی حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے، آپ روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پھرلا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانا. پتہ نہیں پاکستانی اسی کدے طریقے تھے، کس کی عادات ہم نے اپنا لی، کس کے انداز ہم نے اختیار کر لیا. غسیلے لڑاکے سینے یقینے رکھنے والے، پتہ نہیں ہم کس کے طریقے پہ چل نکلے. میلاد کسے دا منانے ہیں لیکن طریقے کسے دے اپنائے نے. میلاد حضور نبی علیہ السلام کا مناتے ہیں لیکن طریقے پتہ نہیں کس کی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، رو کے پتہ اس بچی کو جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا تو رو نہ، میرے محبوب کا تو وصال ہو گیا لیکن ان کا نوکر ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. حضرت صاحب پڑھتے تو وہ نہیں تھے کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کریں، لیکن کرتے دب کے تھے. ہم پڑھتے ہیں لیکن کرتے، بلکہ ہم نے حضرت کسی کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہم تو ایک دوسرے سے لڑے ہوئے، بھائی بھائی سے لڑا ہے، چاچا بھتیجے سے لڑا ہے، ماما بھانجے سے لڑا ہے. ہم تو آپس میں لڑے ہوئے. وہ لڑنا تو کسی اور سے تھا، لڑ ہم آپس میں پڑے سارے. اب مجھے نہیں پتا کہ فیصل آباد سے فاصلہ کتنا بنے گا. میں اگر سیالکوٹ میں نا کینٹ جائیں نا، ہم کینٹ انٹر ہوں تو وہاں ایک تختی لگی ہے جس پہ لکھا ہے جموں 32 کلومیٹر ہے. تو جب میں بہت کم اس راستے سے جاتا ہوں، میں اگر کینٹ جانا ہو تو میں کسی اور راستے سے چلا جاتا ہوں کیونکہ تھوڑا جذباتی اور حساس مزاج بندہ ہوں. تو جب حضرت وہ 32 پہ نظر پڑتی ہے نا تو دل میں 32 چھید ہوتے ہیں کہ یار ساڑھے تو صرف 32 کلومیٹر سن لیکن اسی انہوں واسطے کچھ بھی کیتا. ساڑھے غصے، ساڑھے ڈانڈ، ساڑھے قد، ساڑھیاں چوڑیاں چوڑیاں چھاتیاں انہوں دے کام آ سکیاں. یہ ڈانڈ اسی ایک دوجے نے وکھائے، یا چوڑیاں چوڑیاں چھاتیاں اسی ایک دوجے تے، یہ زور اسی ایک دوسرے تے لائے. دیکھ کیا ماحول ہے، پرا پرا دا مارو ہے. محلے میں 10 گھر ہیں، 8 سے میری لڑائی ہے. بھئی لڑنا تو کسی اور سے تھا، لڑ ہم آپس میں پڑے ہیں سارے. وہ پھر کہتا ہوں مولوی سلیمان 32 کلومیٹر تیرے کلو جموں میں تو اینڈ علی کھ نہیں کر سکیا، تو فلسطین لی کی کرنا ہے. اس لیے پتر اللہ دا واسطہ جے اپنے دے گل میں چھڑیے تے تیاری کریے، جنہ دے پھڑنے نے انہاں دے پھڑیے. خدا دا واسطہ کوئی ہوش کرو تھوڑی ساری، کوئی قرآن کی طرف آؤ، کوئی اللہ کی طرف آؤ، کوئی رسول کی طرف آؤ.
قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والکاظمین الغیظ، وہ غصہ پیندے نہیں، ایتھے بھائی پیندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ہم نے صرف پڑھا ہے کہ ہو میرا کام غریبوں کی، لیکن کیتی یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو چادر میں چھپائے بازار سے گزر رہے تھے، اور چادر میں اس لیے چھپا رکھا تھا کہ ظاہر ہے اگر ایسے جاؤں گا تو لوگ دیکھیں گے اور محبت میں اکٹھے ہو جائیں گے، کسی کو دھکا لگے گا، کسی کے پاؤں پہ پاؤں آئے گا، میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اس لیے حضور شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم خود کو چادر میں چھپائے گزر رہے ہیں۔ وہ لکھا ہے کہ جی اس وقت بازار میں نا کپڑا چور کھڑا تھا، اور اس کی نظر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پہ پڑ گئی۔ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ چادر کے نیچے کون ہے، اس نے تو چادر دیکھی نا۔ اس نے خیال کیا کہ اگر یہ چادر چھین کے بھاگ جاؤں تو جتنی قیمتی چادر ہے مجھے کتنے دن کچھ نہیں کرنا پڑے گا، اتنی مہنگی بکے یہ بازار میں جا کے، لیکن کیونکہ بازار میں چادر چھین کے بھاگنا ناممکن تھا، اس نے کہا اب انتظار کرتا ہوں کہ چادر والا بازار سے، رش سے، گیدرنگ سے باہر آ جائے، 2-3 بندوں کی کوئی ٹینشن نہیں، وہ میں دیکھ لوں گا ان کو، لیکن اتنے بندے نہیں مجھ سے سنبھالے جائیں گے۔ اب وہ بھی چل رہا ہے اور حضور غوث پاک بھی چل رہا ہے۔ اللہ، کیا حضور غوث پاک کو پتہ نہیں تھا پیچھے کون چل رہا ہے اور کس نیت سے چل رہا ہے؟ آپ تو فرماتے ہیں میرے اللہ نے میرے لیے اس دنیا کو ایسے کر دیا، ایسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ تھا لیکن چلتے رہے، وہ بھی چلتا رہا۔ اب جب حضور غوث پاک بازار سے باہر نکل آئے نا، اور اب چور کے نزدیک یہ جگہ چادر چھین کے بھاگنے کے لیے بالکل موزوں ہے، اس نے پکڑ کے نا آپ کی چادر کو کھینچا، ادھر وہ چادر کھینچ رہا ہے بار بار، ادھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ مفہوم ہے، رب کریم پکڑی چادر اس نے بری نیت سے ہے، لیکن پکڑ عبد القادر کی لی ہے۔ پکڑی چادر اس نے بری نیت سے ہے، لیکن پکڑ اس نے عبد القادر کی لی ہے۔ اب اگر اس نے چادر پکڑ ہی لی ہے تو اے میرے اللہ اس کو توفیق توبہ دے دے، تاکہ یہ میری چادر پکڑے پکڑے میرے ساتھ جنت میں جائے۔ او کیا ہم کیا، ان کے انداز کیا۔ اس لیے تو پھر اقبال رویا تھا، اور اقبال نے رو کے کہا تھا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ انہاں دا غصہ بھی اللہ لئی، انہاں دا پیار بھی اللہ لئی، انہاں دیاں لڑائیاں بھی اللہ، انہاں دا معاف کرنا بھی اللہ، تم کیا ہو۔ جی نہ تمہارا غصہ اللہ کے لیے، نہ تمہارا پیار اللہ کے لیے، تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ یہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرصہ دراز تک میری یہ کوشش رہی کہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سبقت لے جاؤں نظر، لیکن فرماتے ہیں وہ وقت اور وہ ویلا آیا کہ مجھے بھی کیا نہیں پڑ گیا، اے عمر سبقت تو دور، کاش تو ابو بکر کے سینے کا اقبال ہی ہوتا ہے۔ آپ کہا کرتے تھے اے خلیفہ رسول مجھ سے سارا کچھ لے لیں، بس غار ثور کی ایک رات مجھے عطا فرما دیں۔ ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ اب فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں ایک اماں تھیں جن کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ تو کوئی تعلق تھا، اور نہ ہی حال میں اور نہ ہی مستقبل میں صدیق اکبر کو اس امی مائی سے کوئی کام تھا، اور نہ کام پڑ سکتا تھا۔ وہ مائی نبینہ تھی، اس کا بیٹا ایک غزوے میں جام شہادت نوش کر چکا تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اس کے گھر جایا کرتے تھے، جھاڑو دینا، تازہ پانی بھرنا، سالن بنانا، روٹی پکانی، اور سارا کچھ اماں کو کھلا کے واپس آ جانا۔ جب کبھی نبی پاک علیہ السلام کی ڈیوٹی میں ہوتے تو کسی معقول بندے کی ڈیوٹی لگاتے تاکہ اماں کو کسی قسم کی پریشانی ہو نہ۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا، آپ تو ڈیوٹی لگا کے تشریف لے گئے، میں نے اس شخص کو کہا اوئے چل ڈیوٹی تیری لائی ہے لیکن میں جاؤں گا، ٹھیک ہے، تو نہیں جانا، کوئی تو ایزی رہنا، ٹھیک ہے جی، تجھے نہیں ضرورت جانے کی، میں جاؤں گا۔ اور آپ فرماتے ارادہ یہ تھا کہ آج اس طرح خدمت کرنی ہے کہ اماں کو صدیق اکبر کی خدمت بھول جائے اور وہ کہے کہ خدمت تو آج ہی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں مقررہ وقت پہ گیا، جا کے دروازہ کھولا اور
دبے لفظوں میں آہستہ سے السلام علیکم کہا، تاکہ ابھی اماں کو پتہ نہ چلے کہ ابو بکر نہیں آئے، اور جس کی حضرت ابو بکر ڈیوٹی لگاتے ہیں وہ بھی نہیں آیا، نیا بندہ ہے کوئی آج، جب پوچھے گی تو پھر بتاؤں گا۔ فرماتے جھاڑو پکڑا اور میں نے وہ گھر کی صفائی شروع کر دی۔ میں اکثر سوچتا ہوں یار کیا رنگ بھرے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب میں، اپنے یاروں میں۔ شان دیکھو، مقام و مرتبہ دیکھو، مراد رسول ہے، اللہ سے مانگ کے لیے، لیکن حضرت کیا ہے، ایک اندھی مائی کے گھر میں جا کے جھاڑو دے رہے ہیں۔ یہاں حضرت ہم 2 عمرے نہیں کر لیتے، کچھ 2 حج نہیں کر لیتے تو جناب پتہ نہیں ہم اپنے آپ کو وقت کا باعزیز سمجھنے لگ پڑتے ہیں جی، طور پور ہمارے بدل جاتے ہیں۔ وہاں مقام و مرتبہ دیکھو حضرت، لیکن انداز دیکھو حضرت، 4 پیسے نہیں آتے حضرت، ہمارا سٹیٹس بدل جاتا ہے۔ یار بدل لیں گے، رشتہ دار بدل لیں گے، دوست بدل لیں گے، اب میرا سٹیٹس یہ نہیں، وہ کیا ہوا تیرے سٹیٹس؟ پہلے بھی تو پخانہ ہی کرتا تھا، اب بھی تو پخانہ ہی کرتا ہے۔ پہلے بھی تو پیشاب کرتا تھا، اب بھی تو پیشاب ہی کرتا ہے۔ پہلے بھی تیرے منہ میں تھوک تھا، بولتے ہوئے اکثر نیچے گرا کرتا تھا، اب بھی تھوک ہی ہے، کہ اب تو کو سونے کے انڈے دینے لگ پڑا ہے۔ بھائی اتنا فرق آیا ہے، پہلے بھائی ذرا تو کو 1500 والا سوٹ پہنتا تھا، اب ذرا تجھے ڈاٹ والا پہن لیتا ہے۔ پہلے ذرا تو کسی ماٹھے ہوٹل میں بھی کھانا کھا لیا کرتا تھا، اب ذرا تو کسی مہنگے ہوٹل میں کھانا بدلا، باقی کیا ہے؟ پہلے بھی تیرے پھیپھڑوں میں بلغم تھی، اب بھی بلغم ہی ہے۔ پہلے بھی تیری رگوں میں خون تھا، اب بھی خون ہی ہے۔ پہلے بھی تیرے پتے میں سفرا تھا، تلی میں سودا تھا، اب بھی وہی ہے، بدلا کیا ہے تیرا یار؟ اور حضرت صاحب اللہ دے کدی نہ بدلی ہو۔ اللہ مجھے پتہ ہے بڑا مشکل کام ہے لوگوں کو مینج کرنا، پھر بھی مینج کریں، لیکن بدلی ہو نہ۔ علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، کیونکہ میں نے 2-3 باتیں اور بھی کرنی ہیں۔ حضرت صاحب جی غریب نہ ہوں تو کل پھر کسی بھی امیر نے بخشیا جانا، میری گل یاد رکھی، یہ غریب نہ ہوں تو کل کسی بھی امیر نے بخشیا جانا۔ حضرت صاحب اللہ مجھے معاف کرے، میں تو اس گھڑی کا جواب نہیں دے سکتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میں تو اس کا جواب نہیں، کیا جواب دوں گا؟ بھائی ٹائم ہی بتا رہی ہے نا، تو جو وہ پٹھان لے کے کھڑا ہے، وہ جو 250 میں دے دیتا ہے، وہ بھی ٹائم ہی بتا رہی ہے۔ کیوں ایڈی مہنگی برانڈ دی کڑی بنی سی؟ میں تو اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ جی پوچھ لیا مالکہ نے، 10 ہوئے ایڈی مہنگی کڑی کیوں بنی، کی کہاں گا؟ مصباحی سب چپ کر کے کھلوتے ہیں، تو پھر بچنا کیویں میں؟ کوئی یتیم، کوئی غریب، کوئی بیوہ، کوئی مسکین، کوئی غریب جو اس ٹائم اٹھ پوے تو اللہ دی بارگاہ چرچ کرے، ربا ایدا چولہا میرا چولہا ایدی وجہ نہ بلدا رہا، چل اینوں معاف کر چھڑ ہے۔ باقی حضرت صاحب میں کہتا ہوں مثال کے طور پہ کیا جواب دوں گا، کیا جواب دوں گا اس کا؟ جڑی پٹھان دے کول 150 والی کھڑی ہے، ٹائم تو بھی دس دی ہے نا، کیا جواب دوں گا اس کا؟ یہ اینجی جان چھٹنی جدر